لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، تمام ناظرین کو عید الاضحیٰ مبارک۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کا میزبان محمد رشید نعمانی حاضر خدمت ہے۔ آج ایک بہت ہی مبارک دن ہے اور ذی الحجہ کے یہ مبارک دن اب اپنے آخری مرحلے پہ ہیں اور حج کا کچھ حصہ بھی مکمل ہو چکا ہے اور اس کے آخری چند ایام باقی ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس سال زیادہ بہتر انداز سے عید الاضحیٰ دنیا میں منائی گئی ہے۔ مساجد کے اندر بھی رونق رہی ہے، اور اسی طرح جو عید الاضحیٰ کا مقصد ہے قربانی دینا، اور اسی طرح اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ملنا ملانا، ایک گیما گیمی ہے، ایک مصروفیت ہے۔ وہ رونقیں جو پچھلے 1-1.5 سال سے عید کی غائب ہو گئی تھی، ایک پینڈیمک اور بیماری کی وجہ سے، ایک وبا کی وجہ سے، وہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم ہے، اس نے اپنی رحمت سے اس وبا کو ہم سے دور کیا اور ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم عید الاضحیٰ اور اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ اگرچہ حج کا سلسلہ ابھی تک اس حد تک نہیں ہو سکا کہ دنیا سے وہاں لوگ جا سکیں، وہ نفع اور حج کا جو مقصد ہے اس کو پورا کر سکیں، لیکن مقامی سطح پر لوگ جو ہے وہ حج اس نعمت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم حج کی بات کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی بات کرتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن کا نام ہمیں بار بار لینا پڑتا ہے اور وہ لینا ضروری بھی ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی زندگی اور ان کی سیرت، ان کی لیگیسی، ان کا مشن، ان کا کردار، ان کی قربانی، ان کا جذبہ، ان کا شوق، ان کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کی قربانی، یہ دراصل ایک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک اسوہ حسنہ کے طور پر، ایک ماڈل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ ابراہیم علیہ السلام بھی رسولوں اور پیغمبروں اور نبیوں کے گروہ میں سے تھے، اور جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، یہ پہلی کوالٹی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ان کا جو دل تھا وہ قلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ قلب سلیم وہ دل ہے جو سالم ہو، صحیح ہو، پیور ہو، اس کے اندر کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، فات پرستی نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، بلکہ وہ دل جو خالصتاً اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور پھر اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو، یہ ہے قلب سلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ عراق سے نکلے ہیں، عراق سے فلسطین آئے ہیں، اور پھر فلسطین سے وہ مصر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا خود عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 87 سال کی عمر میں، بالکل بڑھاپے کے عالم میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمائے، جو ان کے بڑے بیٹے اور پہلے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ
فانظر ماذا ترى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام اس عمر تک پہنچے کہ وہ بھاگ دوڑ کر سکتے تھے، وہ اپنے والد کی مدد کر سکتے تھے، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے تھے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ خواب میں مجھے یہ حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انی اذبحک، کیا بیٹے میں تمہیں ذبح کر دوں. تو اب دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کردار کی بلندی، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش دیکھیں کتنی بڑی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اپنے سب سے پیاری چیز کو قربان کریں. اب وہ بیٹا کہ جو 87 سال کی عمر میں آپ کو عطا کیا گیا، بالکل بڑھاپے کے عالم میں، اور ابھی وہ فلما بلغ معه السعی، ابھی وہ 10-12 سال کا ہوا ہے. اب اس پوزیشن میں ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ وہ ان کو سہارا دے سکے، ان کی مدد کر سکے، ان کے چھوٹے موٹے کام کاج کر سکے، ان کی ضروریات کو پورا کر سکے. حکم آ گیا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ تھا، ایک آزمائش تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو ایسے ہی آزماتے ہیں، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہوتے ہیں، جن کے مرتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکلیں ہیں، جن کے بلند کام ہوتے ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بلند ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے قربان کرنے کے لیے حکم نہیں دیا، یہ حکم ابراہیم علیہ السلام ہی کو دیا گیا تھا، اور میں اور آپ یہ کام کر بھی نہیں سکتے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ قربانی لینی نہیں تھی، بلکہ صرف دیکھنا یہ تھا کہ کیا وہ یہ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو انہوں نے پھر پوچھا کہ انظر ماذا ترى، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا پروگرام ہے اس حوالے سے. یہ اس میں بھی ایک سبق ہے کہ گھر میں کوئی بھی فیصلہ کریں تو اپنی اولاد سے مشورہ ضرور کریں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، انہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا بھی پیغمبر بننے والا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، آپ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ پورا کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ انشاءاللہ، اگر اللہ نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، قوت دی، صبر دیا، استقامت دی، تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہاں اسماعیل علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ یہ صبر جو میں کروں گا، اور اپنی گردن پہ چھری چلانے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا، اور اپنی گردن میں کٹانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے اگر میں تیار ہو جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی توفیق سے، اس کی ہمت سے میرے اندر یہ طاقت آئے گی، میں یہ صبر کروں گا. تو فلما اسلم وتلہ للجبین، تو بس جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، اطاعت گزار ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹا ابراہیم علیہ السلام بھی اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے، ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے جان دینی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا کہ میں نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، وہ چھری تیز کر کے وہ لے آئے. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دی، اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اور چھری بیٹے کے گلے پہ رکھ دی. تو چھری کو انہوں نے چلایا، اور چھری نے کسی چیز کو کاٹا، اور یہ ایک عجیب منظر تھا کہ فرشتے بھی حیران تھے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون سی قربانی لی جا رہی ہے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم نے پکارا، قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم آپ نے اللہ کے حکم پورا کر دکھایا، آپ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، آپ کو جو ڈیوٹی ذمہ داری دی گئی تھی وہ آپ نے پوری کر دی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو خوبصورت کام کرتے ہیں، اللہ کے رضا کے کام کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، تو ہم اسی طریقے سے اجر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی قربانی تھی. وہی فرشتے جنہوں نے ایک وقت سوال کیا تھا کہ اے اللہ تو زمین میں خلیفہ کیوں بنانے والا ہے، اور ہم تیری حمد و تسبیح کرتے ہیں، اور یہ انسان
یہ تو زمین میں فساد کرے گا اور یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج فرشتوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ جو مخلوق ہے انسان، یہ اگر اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر انتشار ہو جائے، قلب سلیم اس کے اندر پیدا ہو جائے، ایسا دل اس کو مل جائے کہ جس میں صرف اللہ کی محبت ہو، جس میں اللہ کے لیے جینے اور مرنے کی تڑپ ہو، جس میں اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے لگا دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یہ مخلوق وہ کام کر سکتی ہے کہ فرشتے بھی اس پہ شرمندہ ہو جائیں. اور یہ انسان وہ مخلوق ہے، یہ دامن میں چھوڑے تو فرشتے بھی وضو کریں. یہ وہ مقام بلند ہے جو انسانیت کو ملا. اور یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور یہ قربانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہایت ہی سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت ہی سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل ہے انتہا ہے حسین. یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مینا کے میدان میں دی، وہی مینا کے جہاں آج حجی حج کرتے ہیں، اور آج اس وقت بھی وہاں پہ جاج اکرام ہیں، وہ جمرات کر رہے ہیں، یعنی وہ رمی کر رہے ہیں، رمی جمرات، کہ وہ ان پلرز ہیں جو شیطان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے پتھر پھینک رہے ہیں. تو اس کی یہ جو رمی ہے اس کے بھی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے جس طریقے سے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے اور ان کو ابرہا کے لشکر کو تباہ کر دیا، یہ گویا کہ اللہ کے دشمن تباہ ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے شیطان کو بھگا دیا. میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنی ہر پیاری سی پیاری چیز کو قربان کرنے. تو ایک قربانی تو یہ تھی جو مینا میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے دی. لیکن معزز ناظرین و سامعین، ایک قربانی وہ تھی کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، کہ چھری ابراہیم علیہ السلام نے چلائی، اور وہ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. وہ چھری چلی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عظیم قربانی وہاں پہ رکھ دی، کوئی دمبا، کوئی اس طرح کا جانور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رکھ دیا. قربانی لی نہیں گئی، بلکہ صرف آزمایا گیا کہ واقعی یہ آخری درجے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور یہی سنت اور یہی طریقہ ہم نے بعد کے لوگوں کے لیے جاری کر دیا کہ آپ قیامت تک کے لیے جب بھی امت مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، جب وہ یہ حج کے اس ایام سے گزریں گے، پھر وہ جانور قربان کر کے اس کو یاد کریں گے کس طرح ہمارے والد، ہمارے جد امجد، ہمارے عظیم پیغمبر، عظیم رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اور بزرگ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کیسے قربانی دی، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی خاطر اپنی سب سے محبوب ترین چیز اپنے بیٹے کے گھر پہ چھری چلا دی. سلام علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ابراہیم آپ پر سلام ہو. اور یعنی یہ دیکھیے کہ کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ عرش بری کی بلندیوں سے سلام بھیج رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے. جیسے آج کے زمانے میں ایک گارڈ آف آنر ہوتا ہے کہ کسی پریزیڈنٹ کو، کسی بڑی شخصیت کو پیش کیا، یا اس کو کہتے تھے کسی زمانے میں کہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی. یہ وہ سلامی ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیج رہا ہے کہ اے ابراہیم آپ کو شاباش ہو، آپ کو اللہ کی طرف سے سلوٹ ہے، آپ کو سلام ہے اللہ کی طرف سے، سلام علی ابراہیم. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں اور آپ جب بھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، خصوصاً التحیات و تشہد میں، تو اس وقت پھر ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کو عزت اور بلندی عطا فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس طرح تم نے رحمتیں اور برکتیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی تھی، اسی طرح ایسی رحمتیں عطا فرما. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سلام، اس ذکر قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. فرمایا جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں.
اور ناظرین، میں یہ ذکر بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ کہ ایک قربانی وہ تھی جو مینا میں دی گئی، اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن جان اسماعیل علیہ السلام کی بچا لی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ ٹیسٹ اور یہ امتحان اور یہ آزمائش پوری ہو گئی۔ لیکن پھر ایک قربانی وہ تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے، آپ کے جگر بچے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے چشم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی، اور وہاں 18 نوجوان خانوادہ رسول کے اس دین کو بچانے کے لیے قربان ہو گئے، اور 6 مہینے کے حضرت علی اصغر بھی وہاں پہ شہید ہوئے، اور ان کے جسم کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اٹھا کر سامنے اٹھایا، اور پھر ان کے خون کو آسمان کی طرف اچھالا اور کہا کہ اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس کے اوپر راضی ہوں۔ یہ قربانی جو مینا میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا کر وہاں نہیں لی گئی، پھر وہ قربانی دراصل حضرت حسین نے اس کو پیش کیا کہ خود اپنی جان بھی دے دی اور اپنے خاندان کے 18 نوجوانوں کو بھی قربان کر دیا، اور ساتھ ساتھ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، انہیں کی آنے والی نسلوں میں سے یہ قربانی پیش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے یہ کہا کہ نہایت ہی سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ کہ اس کی جو آخری انتہا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے 18 نوجوان 72 اپنے ساتھیوں کو شہید کروا کر گویا کہ اس قربانی کو مکمل کر دیا۔ اور آج میں اور آپ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کرتے ہیں، جب میں اور آپ ہم کوئی بکرا یا کوئی لیلا یا کوئی دمبا یا کوئی بیل یا اس طرح کا کوئی جانور قربان کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اصل قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی ہم کیوں کرتے ہیں۔ آج ہم اصل مقصد کو بھول گئے ہیں۔ وہ جو باپ اور بیٹے کی گفتگو ہوئی تھی جو یہاں سورہ صفات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ گفتگو کیا تھی؟ وہ گفتگو یہ تھی کہ اللہ نے ایک حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنے سب سے پیاری چیز سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، تو وہ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آج ہم صرف ہے نا کیا کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یعنی آج ایک قربانی کی رسم تو ہے، لیکن اس کی حقیقت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آج ان جانوروں کو ہم اس کے حوالے سے فخر و غرور کرتے ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ جانور ذبح کیے ہے، یہ اتنے لاکھوں روپے کا خریدا ہے، اس کا ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی جب تقسیم کی باری آتی ہے تو وہ بھی اس میں بھی جو ہے نا وہ اس کو غریبوں تک پہنچانے میں کمی محسوس کرتے ہیں۔ اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس قربانی کا اصل مقصد کیا تھا اور یہ کیوں دی گئی۔ یہی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحج میں بیان فرمائی ہے، اور وہ آیات بھی میں آپ کو گا، لیکن اس میں آخری آیت یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، ان کا گوشت اور خون یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ یعنی جیسا کہ ہے نا وہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ جانور ذبح کرتے تھے وہ بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے وہ لوگ تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اور وہاں اللہ کا گھر بنایا تھا، اور وہاں سے پھر اسماعیل علیہ السلام کی جو آنے والی نسلیں تھیں وہ وہیں پہ آباد تھیں، اور جو قریش مکہ تھے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے۔ قربانی کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ بتوں کے آگے جا کے رکھتے تھے اور خون جا کر بتوں کے اوپر ملتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اس جانور کا جو خون اور گوشت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، کیونکہ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے نیاز ہے، اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ وہ تمہارے کسی کھانے پینے کا محتاج ہے، بلکہ ولکن ینالہ التقوی منکم،
کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر تقویٰ کی کیا کیفیت ہے، تمہارے دل کے اندر وہ قلب سلیم تمہارا دل ہے یا نہیں، اس میں اللہ کی محبت سے وہ سرسار ہے یا نہیں، اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ پیدا ہوا ہے یا نہیں، اس سے ہرس، لالچ، دنیا کی محبت، بغض اور نفرت، یہ بیماریاں دور ہوئی ہیں یا نہیں۔ اس لیے آج عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جب ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو بہت سارے ایموشنز قربان کرنے پڑیں گے، بہت سارے جذبات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہم غصہ کرتے ہیں کسی کے اوپر صرف اس لیے کہ ہم اپنی ذات کے لیے غصہ کر کر اس غصے کو ہمیں قربان کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ کے دین کی بات ہے تو وہاں یقیناً ہمیں غصہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو لالچ اور حرص ہے، اگر دنیا کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، دنیا کا سامان جمع کرنے کے لیے ہے، اس لالچ اور حرص کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ ہاں، اگر ہمارے اندر لالچ ہے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، دین کے لیے خرچ کرنے کا، اور دین زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی حرص ہے اور لالچ ہے، یہ لالچ ضروری ہے، یہ لالچ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ لیکن دنیا کمانے، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، زیورات اور لباس اور اس کی دوڑ اگر ہم نے لگانی ہے تو پھر اس کو بھی ہم نے قربان کرنا ہے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے، اپنے اپنے مال جان اللہ کے راستے میں لگا دینے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں، نفرت ہے، رشتے داروں سے قطع رحمی ہے، اس قطع رحمی کو ہم نے ختم کرنا ہے، صلہ رحمی قائم کرنی ہے۔ اگر ہمارے کسی رشتے دار نے، ہمارے کسی عزیز نے ہمیں عید مبارک نہیں کہی اور ہمیں ان سے ناراضگی ہے، آج کا دن ہے کہ ہم ان کو اٹھائیں، کال کریں، آپ کو عید مبارک ہو۔ اگر ان سے ناراضگی ہے ان سے معذرت کریں۔ یہ قربانیاں ہیں جو ہم نے دینی ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے پاکستان میں یا یو کے میں یا کسی چیریٹی کو قربانی بھیج دی، نہیں، بلکہ اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا، اپنے غصے کو بھی قربان کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی، جس نے اللہ کے لیے کچھ دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی سے کوئی چیز روکی، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ معزز ناظرین، آج کا دن ایمان کی تکمیل کا دن ہے، اور یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسماعیل علیہ السلام نے دی، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے دی، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی، اور وہ قربانیاں آپ نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قربانیاں دی، وہاں بھوکے اور پیاسے رہے۔ کبھی آپ طائف کے میدان میں گئے، آپ نے پتھر کھا کر قربانیاں دی اور وہاں ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اور کبھی آپ نے احد کے میدان میں اتر کر اپنے دندان مبارک شہید کروائے اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، اور کبھی آپ نے خندق کے میدان میں وہاں پر آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور بھوک اور پیاس برداشت کی۔ یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو بھی دینی ہیں، کہ اگر اللہ کے دین کے لیے بھوکا رہنا پڑا تو ہم پیٹ پہ پتھر بھی باندھیں گے، اگر اللہ کے دین کے لیے ہمیں اپنے دانت توڑوانے پڑے، اگر ہمیں اللہ کے لیے اپنا خون بہانا پڑا تو وہ بھی ہم کریں گے، اور اگر اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑا، اپنی رائے کو قربان کرنا پڑا، اپنے غصے کو قربان کرنا پڑا، اپنی محبت اور نفرت کو ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے یہ تقویٰ کی کیفیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم فی صدور، کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے جو ہے نا وہ دل وہ کیسے ہیں۔ آج ہم فیصلے کرتے ہیں لوگوں کے ڈریس دیکھ کر، ان کے مال دیکھ کر اور سٹیٹس دیکھ کر، اور آج کا جو دن ہے عید الاضحیٰ کا میسج اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم، ہم نے وہ قلب سلیم پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اپنے ظاہری جو ہماری تراش خراش ہے اس پہ ہم بڑی توجہ دیتے ہیں، ہمارا ڈریس ایسا ہو، ہمارے گھر کی سیٹنگ روم ایسا ہو، وہاں صوفے ایسے ہوں، لیکن یہ کہ جو ہمارا دل ہے، ہمارے دل کا جو ڈرائنگ روم ہے، سیٹنگ روم ہے، کیا اس کے اندر محبت کس کے لیے ہے، نفرت کس کے لیے ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے نفرت ہے، اور جیسا کہ قرآن دوسرے مقام پر فرمایا کہ قل ان صلاتی نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرے تمام مراسم عبودیت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ پھر دراصل
یہ ہم نے سمجھ لیں اس قربانی کے مقصد کو پا لیا کہ میری زندگی کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین ہی نے مجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بار بار قرآن میں اس لیے بیان کی گئی ہے وہ ہمارا نمونہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، جس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا، اسی طریقے سے آج میں نے اور آپ نے بھی اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے اور سب کچھ لگا دینا ہے. اور وہ قلب سلیم پیدا کرنا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت ہو، جس کے اندر آخرت کی فکر ہو، جس کے اندر دین کے لیے تڑپ ہو، اللہ کے دین کے لیے جس کے اندر، جس دل کے اندر اس ہمارے جو ہے ہمارے دل کے ہمارا غم، ہمارا دکھ اللہ کا دین ہو، ہمارا جو پیشن ہے، ہمارا جو جذبہ ہے وہ اللہ کا دین ہو. تو معزز ناظرین، عید الاضحیٰ کا یہ خوبصورت موقع، اس پہ تمام امت مسلمہ کو عید مبارک بھی ہو اور پوری دنیا میں ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو ہم یاد رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام چینل اردو پر حج ٹرانسمیشن کے حوالے سے خصوصی پروگرام آج نشر کیا جا رہا ہے اور تمام ناظرین و سامعین کو بہت بہت عید مبارک. آج الحمدللہ دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں عید خوشیاں منا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اس وقت بریک کے بعد آپ لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور آج کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں. قربانی کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کی بات ہو چکی ہے. اور مزید اس حوالے سے سورہ الحج کی چند آیات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تکبیرات کیا ہیں اور ان کے اس کا معنی کیا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات چیت کریں گے. سورہ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. آج سے 4,500 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر دی اور تعمیر مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اذن فی الناس بالحج، کہ ابراہیم اب آپ لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیجیے. حج کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے اور یہ گویا کہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں. ہم پہلے ہمارے اوپر جو فرض ہے ہمارا آغاز ہوتا ہے دین کا، اسلام کا کلمہ شہادت سے، اس بات کو تسلیم کرنے سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے، معبود ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، رسول، رہبر، ہادی اور قائد اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. تو یہ یہاں سے اسلام کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. لیکن حج بالکل آخری مرحلے کی عبادت ہے. اس میں نماز چاشنی بھی ہے، اس کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا معاملہ بھی ہے. اسی طرح حج کیا ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں حج کے لیے تو 2 سفید چادریں پہن لیتے ہیں. یہ گویا کہ کفن ہے جو ہم نے اپنے جسم کے اوپر رکھ لیا ہے، اور ایک ہمارا محبوب ہے، ایک ہمارا رب ہے، ایک ہمارا خالق اور مالک ہے. اس محبوب کے در کی طرف، اس کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں. پھر وہاں پہنچ کر یہ کہ حج کے دوران، حج کے دنوں میں پھر ہم نے باقی سارے کام کاج چھوڑ دیے. جتنی زینت تھی، آرائش تھی،
وہ بھی ختم کر دی، اور بالکل ایک فقیر کی طرح، ایک بیکاری کی طرح ہم اللہ کے در کے سوالی بن جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، میرے بندے حج آ جائیں، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہر رنگ، ہر نسل، ہر ملک اور ہر نیشنلٹی کے لوگ موجود ہیں، اور کوئی افراط و تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور کوئی کچھ نیچ نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر برتری نہیں ہے۔ وہاں ہر کلر کے لوگ ہیں، ہر نسل کے لوگ، اور ایک اخوت، ایک محبت، اور ایک عالمگیر بھائی چارہ، اور ایک ہی ان هذه امتکم امت واحدہ، ایک امت ہونے کا ایک پیغام ہے، وہ حج کے اندر میں نظر آتا ہے کہ حج کی عبادت اتنی خوبصورت عبادت ہے، اتنی دلکش عبادت ہے، اتنی محبت بری ہے کہ وہاں پھر بندہ وہاں پہنچتا ہے، اللہ کے گھر کے گرد وہ طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، جیسے محبوب کے گھر کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، پھر وہ حجر اسود کو چومتا ہے، جیسے کسی محبوب کے در کو چوما جاتا ہے، اور پھر کبھی ملتزم کے ساتھ چمٹ کر، کبھی یمانی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں دعائیں کی جاتی ہیں، اور یہ دراصل گویا کہ اپنے آقا، اپنے رب، اپنے محبوب قدموں کے ساتھ گویا لپٹ کے کرتے ہیں، اور کبھی خلاف کعبہ کو کرتے ہیں، جیسے کسی اپنے پیارے کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں۔ یہ ایک محبت کی عبادت ہے۔ اس حج کی اس خوبصورت عبادت کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ اب یعنی جتنے بھی نمازیں ساری زندگی مومن مرد اور خواتین پڑھتے رہتے ہیں، اہل ایمان پڑھتے ہیں، اور جس گھر کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، اس اللہ کے گھر کو وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس گھر کو دیکھیں کہ اس گھر کی کیا خوبی ہے، کہ وہ کوئی آرکیٹیکچر یا ڈیزائن یا کوئی بلڈنگ کا بہت اعلیٰ کوئی نمونہ نہیں ہے، ایک سادہ سی عمارت ہے، کالے پتھر ہے، اس کے اوپر غلاف جو ہے وہ اتنا کوئی ریشم کا یا کوئی اس طرح کا سونے کا نہیں لگا ہوا، وہ بھی کالے رنگ کا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی سرخ نیلے پیلے کوئی سفید کوئی ملٹی کلر نہیں ہے، وہ زمین بھی اس کے اندر کوئی وہاں پہ کوئی ٹورسٹ پلیس نہیں ہے کہ وہاں کوئی نہریں جاری ہوں، چشمے جاری ہوں، وہاں کوئی بات ہوں، وہاں کوئی چیئر لفٹ لگی ہوئی ہوں، سیر کے لیے بندہ جائے، تو وہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی سرزمین بنایا ہے، اور اس کو جو ہے نا محترم ٹھہرایا ہے۔ تو یہ حج کی عبادت ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ اے میرے رب، اے میرے مالک، میں تیرا بندہ، میں تیری بندی، میں تیرا غلام، میں تیری غلام، تیرے در پہ حاضر ہوں، اور لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریف تیرے لیے، ساری عظمت تیرے لیے، ساری بلندیاں تیرے لیے، اور ساری کی ساری قوت و طاقت تیرے لیے۔ یہ ہے دراصل حج کا خوبصورت پیغام، اور اسی پیغام کو پھر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ان ایام تشریق میں، یہ جو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک جو یہ چند دن مسلسل مجھے اور آپ یہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس کا اہتمام آپ کیا کریں۔ گھروں کے اندر اگر خواتین ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اگر شادی نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ تکبیرات پڑھیں، اور اسی طرح اگر وہ کوئی عیسائی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں تو یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اب یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ حج کا اصل مقصد کیا ہے، اور اس کے اندر وہ کیا پیغام ہے۔ کہ حج کے اندر ایک پیغام تو یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنی زینت چھوڑ کر، اپنے کپڑے چھوڑ کر، اور آپ تیرے در پہ حاضر ہو گئے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا نعرہ بھی ایک ہے، ہمارا جیسے ایک ملک کا جو ہے نا آزادی کا دن ہوتا ہے، اس میں قومی ترانہ بجایا جاتا ہے، ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے، اور یہ گویا کہ اس ایک ملک کی ایک سیلیبریشن ہوتی ہے، یہ پوری امت کی سیلیبریشن ہے۔ یہاں کوئی ایک ملک نہیں ہے، بلکہ یہاں پوری امت ہے، سب سفید لباس کے اندر موجود ہیں، سب عاجزی اور انکساری کے اندر ہیں، اور ہر رنگ ہر نسل کا وہاں مرد و عورت موجود ہے، پوری دنیا کے لوگ ہیں، افریقہ، چائنا، ایشیا، اور کالے گورے، اور براؤن کلر اور یلو کلر، ہر کلر کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا عظیم اجتماع ہے، اور سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ ایک طرح کا
ایک قومی ترانہ ہے جو پوری امت کے اس پہ زبان پہ جاری ہے، اور جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، میں اور آپ جو ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان دنوں کے اندر ہم ایک ہی تکبیرات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ یہ اللہ اکبر کیا ہے؟ ہم نماز بھی اسی سے شروع کرتے ہیں، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس یہ تکبیرات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو دراصل یہ تکبیرات مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دو پیغامات ہمارے سامنے۔ پہلا پیغام یہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے اور انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، تو اس وقت یہ تھا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میرا وطن، میرا گھر بار، میرا میرا والد وہ بڑے نہیں ہیں، بلکہ میں نے اللہ کو ترجیح دینی ہے۔ اللہ میرے لیے سب سے اہم ہے، میرا جو ہے نا گھر بار، میرا وطن میرے لیے اہم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت گویا کہ ابراہیم علیہ السلام زبان حال سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آگ بڑی نہیں ہے، آگ کا وہ الاؤ بڑا نہیں ہے جس سے ڈرایا جا رہا تھا، کہ نہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ زیادہ طاقت والا ہے، اللہ زیادہ عظمت والا ہے، اللہ زیادہ قدرت والا ہے، اور اللہ مجھے بچا لے گا۔ اس لیے جب انہیں یہ دھمکی دی گئی کہ تم اس سچے دین کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دو، اور تم بتوں کو اپنا خدا مان دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جان دے سکتا ہوں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اللہ اکبر کا پیغام۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام عراق سے فلسطین آتے ہیں، فلسطین سے مصر آتے ہیں، اور مصر میں مصر کا بادشاہ ان سے حضرت سارہ علیہ السلام کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کا ہاتھ پھل ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ کوئی اگر ظالم اور جابر وہ کسی ایسے اللہ کے بندے پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کا محافظ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر وہ منظر بھی یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا 87 سال کی عمر میں، اور وہ بیٹا ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس اپنے چھوٹے سے بچے کو، معصوم دودھ کے بچے کو، اور اپنی بیوی کو جا کے مکہ المکرمہ میں چھوڑ دو، وہ جگہ جہاں نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ وہاں کوئی شہر ہے، نہ وہاں کوئی دکان ہے، نہ وہاں کوئی اور انتظام ہے، ایک بالکل ویران جگہ ہے، تو وہاں جا کے چھوڑ دو۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام بیٹے کو وہاں لا کے چلی جاتی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں بے شک آپ چلے جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے رہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر یہ دیکھنا، اپنے بیٹے کو آپ نے یہی چھوڑنا ہے، یہ گویا کہ دونوں آپ کی زبان حال سے اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کے لیے میں اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بچے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہاں، میرے لیے میرے خاوند کا حکم، میرے لیے اللہ کا حکم وہ سب سے اہم ہے، اور میں اس کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اس صحرا میں، اس بالکل ویران جگہ میں اپنے معصوم بچے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اور بیٹا پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور اس وقت فکر یہ تھی کہ کہیں اس معصوم بچے کی جان نہ چلی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب زمزم ان کی ایڑیوں سے نکال دیا، تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، باقی اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ چاہے تو بالکل چٹیل میدان سے اور ریت کے صحرا کے اندر سے پانی نکال سکتا ہے، ایسا پانی کہ جو اب قیامت تک کے لیے ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، لیکن اس کی برکتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گرے پہ چھری چلا رہے تھے، اور آج بھی جب ہم جانور قربان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جو اللہ سب سے بڑا ہے، وہ گویا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے سب کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، مکے کے بازاروں میں دعوت دے رہے ہیں، آپ کو کبھی دیوانہ کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، کبھی آپ کو شاعر کہا جا رہا ہے، کبھی جو ہے نا وہ آپ گالیاں دی جا رہی ہیں، تو آپ ایک اعلان کر رہے ہیں
کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیرات جب ہم پڑھیں تو یہ تکبیر رب کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو، لوگوں کو وارننگ دو، اور ربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی عظمتیں بیان کرو۔ آج میری اور آپ کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں یہ اعلان کر دیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیب ابی طالب میں تھے تو وہ گویا کہ اعلان کر رہے تھے کہ میں ان سے کمپرومائز نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ اکبر۔ اور جب وہ طائف میں ہیں وہاں نے پتھر کھائے اور زخمی ہوئے، تو وہاں بھی گویا کہ آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس اللہ کی خاطر پتھر بھی کھائے جا سکتے ہیں، لہو لہان بھی ہوا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، خندق کے میدان میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 313 لے کر نکل رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ حضرت حمزہ شہید ہو رہے ہیں، کبھی آپ زخمی ہو رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں، اور کبھی آپ پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میری اولین ترجیح ہے، اللہ میرا محبوب ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا مطلوب ہے، اور اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی الملک ہے، وہی القدوس ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے، وہی علیم ہے۔ یہ تکبیر رب ہے جو میں نے اور آپ نے کہنی ہے۔ اور پھر اس تکبیر رب کا، اس اللہ اکبر میں ایک معنی یہ ہے کہ جب میں اور آپ کاروبار کر رہے ہوں، بزنس کر رہے ہوں، تو وہاں ہم دھوکہ نہ دیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ ایماندار تاجر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور وہاں پہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی جگہ اور لین دین کریں تو اللہ کو یاد رکھیں۔ اسی طرح ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی چل رہے ہوں، اور مارکیٹ میں ہوں، اب کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، ہر جگہ یہ ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نے اللہ کو ترجیح دینی ہے، ہم نے اللہ کے کام کو، اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ ہم نماز کا ٹائم ہو جائے اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی سارے کام پیچھے چھوڑ دینے ہیں، اور ہم اللہ کو نمبر 1 ترجیح رکھنا ہے۔ یہ ہے دراصل وہ پیغام کہ جو ان تفصیلات کے اندر چھپا ہوا ہے، اور جس کو آج تازہ کرنے کی ضرورت ہے، ریوائو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن میں جو ایک بابرکت دن ہے، اور اس میں ہم یہ تکبیرات بار بار اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اس پیغام کو، اس میسج کو سمجھیں کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی حقیقت ہے وہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اسی کی بڑائی اور اس کی عظمت ہم نے زبان سے بھی بیان کرنی ہے، دل کے اندر بھی اسی کی عظمت کو محسوس کرنا ہے، اور پھر ہم نے معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی اسی عظمت کو پھیلانا اور اس کو عام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کی عبادت اس لیے رکھی گئی ہے کہ تم جو ہے نا وہ یذکر اسم اللہ، تم اللہ کے نام کو یاد کرو، فی ایام معلومات، یہ گنتی کے کچھ دن ہیں جس میں تم نے اللہ کے نام کو یاد کرنا ہے، یعنی ایک خاص طریقے سے، جیسے یہ تکبیرات ہیں یا لبیک اللہم لبیک ہے، تو یہ ایک خاص طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے بعد بھی ہم نے یاد کرنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، لیکن ان دنوں کے اندر زیادہ شدت سے، زیادہ اس میں قوت سے، زیادہ باقاعدگی سے اور زیادہ ترتیب کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، پھر تم نے یہ جانور بھی ذبح کرنے ہیں، اور اس میں سے خود بھی کھانا ہے، اور جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی کھلانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ہم جانور قربان کریں تو وہ صرف اس میں بے شک اجازت ہے کہ ہم خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سے دے سکتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم ہے وہ ہیں جو محتاج ہیں، جو فقیر ہیں۔ اگر عید کے دن بھی ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے میں، ہمارے قریب کسی جگہ دال پک رہی ہو، کسی غریب کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو پھر ہماری وہ قربانی، وہ اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حج یہ چند دن گزر جاتے ہیں، پھر وہ احرام حاجی اتار دیتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے نا، جیسے آج قربانی سے پہلے بہت سارے جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ناخن و بال نہیں کاٹتے، پھر وہ اپنے ناخن و بال کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اندر جو پاکیزگی ہے اس کو پیدا کریں، اور ایک اللہ کے لیے جو انہوں نے ایک کیفیت اپنے پر تاریخ کی تھی اس کو دور کرتے، اللہ کی خاطر انہوں نے ایک درویشی کا انداز اختیار کر لیا تھا، تو یہ اس کو اب ختم کر کے اپنی پاکیزگی کی طرف جائیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
اور پھر وہاں جو حج کے اندر جو لوگ موجود ہیں اللہ کے گھر کا طواف کریں. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ. جو اللہ کی حرمتوں کا، اللہ نے جن چیزوں کو عظمت دی ہے اس کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے لیے بہتر ہے عند یہ اللہ کے نزدیک. وحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. تم جس طرح بتوں کی گندگی سے بچتے ہو، جیسے خانہ کعبہ کو پاک کیا، اسی طرح واجتنبوا قول الزور، جھوٹ بولنے سے بچو. یہ دیکھیے حج کس کانٹیکس میں آیا ہے کہ اللہ اکبر صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم تکبیرات کہہ لیں، بلکہ اللہ اکبر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے سے فائدہ ہے، جہاں دھوکہ دینے سے فائدہ ہے، جہاں ملاوٹ کرنے سے فائدہ ہے، جہاں چیٹنگ کرنے سے فائدہ ہے، وہاں ہم جھوٹ سے بچیں، وہاں ہم سچ بولیں. ہمارے تاجر، ہمارے دکاندار وہ جو ہے نا یہ ایمانداری کے ساتھ معاملہ کریں. یہ اللہ اکبر ہے، یہ اصل میں تکبیر رب ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھو. لا تبخسوا الناس من اشیاءہم، لوگوں کے بالوں میں سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے لوگوں کے بال ہضم نہ کرو، اور جھوٹ بول کر اور رشوت کے ذریعے سے مال جو ہے ان کو نہ کھاؤ. واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین. اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کو اپنی اولین ترجیح بنا لو اور شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو آج کے دور میں شرک کی کئی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں. کہیں تو وطن کچھ اللہ کا شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، نئے بنا لیے گئے ہیں. اقبال نے کہا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے، وہ بت ان بتوں کی طرح آج ہم نے کون سے بت بنائے؟ وہ بت تو لکڑی کے تھے، وہ بت پتھر کے تھے، وہ بت تو مٹی کے تھے، اور کئی جگہوں پر انہوں نے سونے چاندی کے بھی بت بنائے ہوئے تھے. لیکن آج جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں اس میں آج ہم نے جو آپس میں نفرتیں پالی ہوئی ہیں، وہ قلب سلیم ہم نے ڈیولپ نہیں کیا. وہ دل جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہو، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ کے لیے نفرت کرتا ہو، اس بنیاد پہ نہ ہو کہ یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ افریقی ہے، یہ جو ہے نا وہ مصری ہے، یہ فلاں نیشنلٹی کا ہے، فلاں نیشنلٹی کا ہے. اسی طریقے سے ہم نے کئی اور بت بنا لیے ہیں. کہیں برادری کا بت ہے، کہیں پہ جو ہے نا وہ پارٹی بت ہے، کہیں پہ کسی فرقے کا بت ہے، کہیں مذہبی تعصب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں. ان سارے بتوں کو توڑنا ہے. بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. تو یہ جو ہم نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، یہ جو بت بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑنا ہے. یہ بھی ایک شرک ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہ جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں مقرر کی ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ ہو، چاہے وہ احرام ہو، چاہے وہ طواف ہو، چاہے وہ قربانی، یہ سب شعائر اللہ ہے. آج کچھ نادان لوگ اس بات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، اس قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اگر غریبوں میں دے دیا جائے، کسی کی شادی کر دی جائے، یہ اتنا گوشت کیوں ضائع کیا جاتا ہے، اتنے جانور کیوں ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو یہاں میں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے، ایک طرح کی یاد دہانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کے جد امجد ہیں، انہوں نے کیا قربانیاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربانیاں دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا قربانیاں دی، اور آج مجھے اور آپ کو کیا قربانیاں دینی ہیں. یہ دراصل ان قربانیوں کی یاد ہے جو ہم نے تازہ کرنی ہے. کہ انہا من تقوی القلوب، اس سے اللہ کے تقوی پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر پیوریفیکیشن پیدا ہوتی ہے. جو تزکیہ ہے دل کا، اس سے ہوتا ہے. جب اللہ کے راستے میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ہم قربانی دیتے ہیں، یہ وہ تزکیہ، یہ جو دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ دراصل وہ تقوی ہے جس کی ضرورت ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک فائدہ ہے، اور ثم محلھا الی البیت العتیق، اور پھر ان کا جو ہے وہ اصل ٹھکانہ وہ پرانا گھر ہے. یعنی آج تو وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جانور ایسے ہانک کے لے جاتے تھے، اور پھر خانہ کعبہ کے پاس سے وہ گزر کر بنا میں جا قربانی کی جاتی. تو وہاں فرمایا کہ وہ تمہارا کام ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخر میں فرمایا کہ کذالک
سخرنها لکم لعلکم تشکرون، اسی طریقے سے ہم نے تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، ان جانوروں کو تمہارا اطاعت گزار بنا دیا ہے، فرمانبردار بنا دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، جو آج کا دن ہے، جو کل کا دن جو گزر گیا تھا، یہ جو چند دن ہیں، جو آخری 2-3 دن ہمارے پاس باقی رہتے ہیں، یہ عید کے دن ہیں، یہ ایام عید ہیں، اور حج کے یہ دن ہیں، ان کے لیے جو مقصد فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ شکر کے لیے، شکر کیا ہے؟ شکر جو ہے وہ 3 طرح کا، ایک دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احسان فرمایا اور مجھے اور آپ کو امت مسلمہ اندر ہونے کا شرف عطا کیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے جو مجھے اور آپ کو ملا ہے کہ میں اور آپ امت مسلمہ کے اندر ہیں۔ اور پھر یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو ہمیں تازہ کرنے کا موقع ملا۔ یہ بھی، اس پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں، اور یہ شکر پہلے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ زبان پہ آتا ہے۔ آج کا جو دن ہے یہ شکر کا دن ہے، یہ جو عید کی 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ادھر شکر کی نماز ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تیرے پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلیں، ان کی سنتوں کو زندہ کریں، ان کے طریقے کو زندہ کریں۔ اور پھر یہ شکر زبان سے ہٹ کر پھر یہ شکر جسم کے ذریعے سے ہم نے ادا کرنا ہے کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا اس کو ہم دوڑ کر ہم تیرے حکم کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیں گے، اپنا سب کچھ لگا دیں گے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس نعمت پر کہ جو تمہیں ہدایت دی ہے۔ یہاں پھر درس بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے جو اتنے ہدایت کی نعمت دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں ہمیں ملی ہے۔ اور اس لیے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو، اگر ہدایت نہ ہو تو وہ مال و دولت بیکار ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس اولاد ہے لیکن اگر انہیں ہدایت نصیب نہیں ہے، وہی اولاد ہمارے لیے سوان روح بن جاتی ہے، وہی اولاد ہمارے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو ہدایت کی نعمت ہمیں ملی ہے، قرآن کی نعمت ہمیں ملی ہے، دین کی نعمت ہمیں ملی ہے، یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ معزز ناظرین، حج ٹرانسمیشن کی خصوصی نشست میں آج ہم نے اس بات کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، حج کا کیا مقصد ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ قلب سلیم پیدا ہو جائے، وہ ایسا دل پیدا ہو جائے، پاکیزہ دل جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، اس کی کوئی جھلک میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو۔ اور آج جب ہم سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ہم قربانی دے رہے، جانور قربان کر رہے ہیں، ہم اپنے نیگیٹو ایموشن جو منفی ہمارے جذبات ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ نفرت، حسد، بغض، کینہ اور لالچ اور حرص، ان جذبات کو قربان کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اس کی جگہ ہم محبت، اثار، قوت، اس کو ہم پروان چڑھائیں۔ اور پوری دنیا میں جو ہمارے مسلمان دنیا میں سفر کر رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، کشمیر میں ہوں، افغانستان میں ہوں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ وہ کتنی مشکلات میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، اور کس طرح سے وہ اپنی عید بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عزت، وقار اور عروج عطا فرمائے، اور آج جو ہمارے پر آزمائشیں ہیں ان کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك